مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ارشاد فرمایا پیارے محبوب یہ شک کرنے والے اعتراض تو کر سکتے ہیں، الزام تو لگا سکتے ہیں، اعتراض کرنا اللہ آسان بات ہے، لیکن کلام جیسی کلام بنانا ان کے لیے مشکل بات ہے. انہیں کہہ دیجیے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اور قرآن کی انکار کرنے والوں فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، بس تمہارے بس کی بات نہیں، تم ایسا کر نہیں سکتے، بس تیار ہو جاؤ. تمہارے لیے رب نے وہ مقام بنایا ہے، وہ ایندھن تیار کیا ہے جس ایندھن میں جلنے والے یا تو انسان ہوں گے یا پھر پتھر ہوں. اعدت للکافرین. فرمایا قرآن کے انکار کرنے والوں کے لیے وہ آگ تیار کی گئی ہے، وہ دوزخ تیار کی گئی ہے، وہ جہنم تیار کی گئی ہے. اللہ میرے رب کی طرف سے کس قدر پیارا چیلنج رب العالمین نے بیان فرمایا. توجہ کرنا، اللہ اکبر. فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن. اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے اجتمعت الانس والجن. تم ایک دوسرے کی مدد بھی کرو، جن بھی مل جاؤ، انسان بھی مل جاؤ، تمام کے تمام مل کر کوشش کرو کہ کلام جیسی کلام بناؤ، قرآن جیسے پیارے حروف بناؤ. قرآن کے مقابلہ میں کوئی جملے لے آؤ، نہیں بنا سکتے. 10 صورتیں بنانا مشکل، ایک صورت بنانا مشکل، کتاب جیسی کتاب بنانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اب رب العالمین کی طرف سے آخری چیلنج ہے. وہ چیلنج کیا ہے؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. میرے پیارے آپ فرما دیجیے بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. اس قدر پیارا جملہ ہے. قرآن کو بھی عرش والے نے حدیث فرمایا. اس کے ماننے والے کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. حدیث کو بھی سب نے مانا کہ وہ حدیث ہے، محبوب کا فرمان بھی حدیث ہے، رب کا قرآن بھی حدیث ہے. اگر سمجھ نہیں آتی تو آئیے اللہ کے کلام کے پیارے جملے کی طرف غور کیجیے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. قرآن کے انکار کرنے والوں قرآن جیسی کوئی ایک بات تو لے آؤ، ایک جملہ تو لے آؤ. اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو، یہ بات کہتے ہو کہ قرآن اللہ کے محبوب نے اپنی طرف سے بنایا ہے، یہ بات منہ سے کہہ دینا آسان ہے، لیکن قرآن جیسا ایک جملہ تیار کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، بہت مشکل ہے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے بارہا مقام پہ چیلنج بیان بتا کر یہ سبق سکھایا انسان کو کہ یہ کتاب وہ ہے جس جیسی کتاب دنیا میں اللہ آئی نہیں، جس جیسی کتاب دنیا میں آئی نہیں، جس جیسی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ وہ مقدس کلام ہے. اللہ اب دیکھیے ذرا غور کے ساتھ دیکھیے اللہ کے کلام کی شان کو، مقام کو، عظمت کو، بیان کو.
کہ ایک پڑھنے والا پڑھتا ہے دنیا کی کتابوں کو، جناب دنیا کے علوم اور فنون کی کتابوں کی مطالعے میں مصروف ہے، اور کتاب پڑھنے سے پہلے وہ جب تک دیباچہ نہ پڑھے، مقدمہ نہ پڑھے، مصنف کا تعارف نہ پڑھے، اس کی سوال حیات کو نہ سمجھے تو کتاب سمجھا سکتی نہیں۔ یہ دنیا کی کتابوں کا، یہ دنیاوی علوم اور فنون کا ایک طرز عمل اور طریقہ ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ کے مقدس کلام سے جب اس کتاب کی تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ یارو اس کتاب کو اتارنے والا کون ہے، تو جواب کتاب میں سے ملتا ہے۔ کسی مقدمے کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی دیباچے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، جناب کسی مصنف کی سوال حیات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب یہ مطالعہ کرنے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ کتاب کو اتارنے والا کون ہے، جواب ملتا ہے تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین۔ وہ قرآن مقدس کی تلاوت سے شرف حاصل کرنے والا جوان ہو سکتا ہے تیرے دل میں یہ خیال آئے کہ اس کو اتارنے والا کون ہے، تو توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اعلان ہے اس کو سماعت کر لے، تنزیل من رب العالمین۔ ایک اور مقام پہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ لوگوں اس کو اتارنے والا رب العالمین ہے، اس کو اتارنے والا رب العالمین ہے۔ اب تلاوت کرنے والا اس بات کی طرف توجہ کرتا ہے کہ اس کتاب کو اتارا تو رب نے ہے، لیکن کس نبی کے قلب اطہار کے نازل فرمایا ہے۔ نبی بہت آئے، رسول بہت آئے، لیکن کس پیغمبر کے قلب اطہار سے یہ کتاب نازل کی گئی؟ اللہ جواب کتاب میں سے ملتا ہے۔ وہ کیا جواب ہے؟ فرمایا نزلہ نازل کی گئی ہے، نزلہ علی محمد وهو الحق من ربهم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید آئی ہے، ایک اعلان آیا ہے کہ لوگوں یہ وہ مقدس کلام ہے جس کو بھیجنے والا نازل فرمانے والا رب العالمین ہے، جس ہستی کے قلب پہ نازل فرمائی گئی ہے وہ ہستی رحمت للعالمین ہے۔ اور میں نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، یہ کتاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اللہ نے نازل فرمائی، اور حق ہے اس میں، سچ ہے اس میں۔ اللہ تیرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر میں آئے ہیں، ختم نبوت کا تاج ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں۔ اللہ پھر وجہ کیا ہے؟ اس دنیا میں محبوب کبریا تو آخر میں آئے ہیں۔ یہ کتاب پہلے کس مقام پہ محفوظ تھی؟ تو جواب کی طرف توجہ کرنا، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ انبیاء تو بہت گزرے ہیں، لیکن کس مقام پہ یہ کتاب محفوظ تھی؟ تو جواب ملتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ کہ جواب کتاب میں سے ملتا ہے، یہ کتاب لوح محفوظ سے نازل کی گئی ہے، اللہ کے عرش سے بھیجی گئی ہے، رب العالمین کے ہاں پہلے محفوظ تھی۔ اللہ اب کتاب کی تلاوت کرنے والا اس بات کی طرف توجہ کرتا ہے کہ یہ کتاب کو آسمانے میں نازل فرمائی ہے، لیکن اس کتاب کو اللہ نے کس زبان میں نازل فرمایا؟ کیونکہ انجیل موجود ہے، اس کی اصل زبان آج موجود نہیں ہے، تورات موجود ہے، اس کتاب کی اصل زبان آج
موجود نہیں ہے. اللہ تو نے اپنی اس مقدس کلام کو کس پیارے زبان میں نازل فرمایا. فرمایا قل ہوا، فرمایا قرآن عربی لعلکم تعقلون. ایک بات یہ یقین دھیان کرائی کہ لوگوں یہ کتاب عربی زبان میں نازل کی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تلاوت کرنے والا یہ بات پوچھتا ہے کہ اللہ اس کتاب کو کس ماہ مقدس میں نازل فرمایا گیا، تو جواب ملتا ہے انزل شہر رمضان الذی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ قرآن ہے جس کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا گیا. اللہ رات کون سی ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. سبحان اللہ. مختصر تمہید کے بعد اب میں اصل عنوان کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے قرآن مجید کا ایک تعارف جو اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. انا نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. محبوب کبریا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذر به آخرین. فرمایا یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ مقدس کلام ہے جس کلام کے اللہ تعلق رکھنے والے کو عزت مل جاتی ہے، رفعت مل جاتی ہے، بلندی مل جاتی ہے. دنیا میں اس کو ایسی عزت ملتی ہے کہ جب کلام کی تلاوت کے لیے چلنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی قومیت کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی جناب ذات کو نہیں دیکھا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب فرماتے ہیں قرآن کی سبق سیکھنے والا، تلاوت کرنے والا جب ارادہ کر کے چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے. یہ وہ مقدس کلام ہے. اب تلاوتی کلام کے لیے جا رہا ہے، کلام کی تعلیم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، امیر ہے، غریب ہے، جس قبیلے سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے سمندر کے جانور بھی نجات اور کامیابی کی فلاح کی دعا کرتے ہیں. یہ وہ مقدس کلام ہے. دنیا کے کوئی ایسی کلام بتاؤ جس کے ایک جملہ میں 10 نیکیاں میں، ایک حرف میں، ایک حرف کی تلاوت میں جناب 10 نیکیاں ملتے ہوں. میں کیوں نہ کہوں یہ وہ مقدس کتاب ہے. ایک ہے حرف سے بدلے ایک حرف سے بدلے خدا دے جانے کیا وہی دے حرف سے بدلے اللہ نے دے دادا نے کیا دادا نے کیا. اس سے فضائل کیا دساں چشمہ فیضان دا، اس سے فضائل کیا دساں چشمہ فیضان دا. لوگوں کلام اللہ دا قاصد تھیا جبرائیل ہے. لوگوں کلام اللہ دا قاصد تھیا جبرائیل ہے. قلب رسول پاک دے اسی کئی تنزیل ہے، لازمی دی تعمیر ہے ساتھی ہر میدان دا. انا نحن نزلنا
نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. سبحان اللہ. اب جو بات قابل غور ہے وہ بات یہ ہے کہ ہم سب مانتے ہیں کہ کلاموں میں سے سب سے بڑا کلام کون سا ہے؟ قرآن. قرآن سب سے بڑا کلام ہے. اور کتابوں میں سے سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ جب آپ کو بات سمجھ کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن پاک ہے. سب سے افضل کتاب کلاموں میں سے سب سے افضل کلام. اس کے بعد محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقام ہے. قرآن اور حدیث دنیا میں سب سے افضل کلام اور یہ کتب سب سے افضل کتب ہے. لیکن ہم اپنے گرہبان میں ہیں. میں اپنے بسیر اور معاشرہ کے رہنے والے بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ میرے بھائی جس وقت میں فکر سے بھی تعلق رکھتے ہو میرے ایک سوال کا جواب دو کہ دنیا میں دعویٰ تو بہت بڑا کیا ہے کہ قرآن جیسا کلام موجود نہیں, قرآن جیسی کتاب موجود نہیں. مجھے بتاؤ کہ کم ضربو نہ انصافو کہ تم نے کلام میں کون سا نقص دیکھا ہے کہ کلام کی تلاوت کرنے کے لیے تمہارے پاس فرصت نہیں ہے. شیطان کی اللہ ناول کو روزانہ پڑھتے ہو, اخبارات کو روزانہ پڑھتے ہو, تم نے کلام مقدس میں کون سا اللہ. افسوس میں کیوں نہ کہوں, افسوس ہے قرآن, افسوس ہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے. دل کا تو چاند تھا, دل کا تو چاند تھا, وہ ستارے نہ رہے. او گل گئے, او گل گئے, گلشن گئے, اے باقی دھتورے رہ گئے. اور شعور والے شوق چل گئے, باقی بے شعورے رہ گئے. وہ معذر سے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر, وہ معذر سے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل ہوئے, ہم پریشان ہوئے, تباہ ہوئے, رسوا ہوئے. اس زمانہ میں تارک قرآن ہو کر اللہ نے تیرے کلام کے فضائل, مراتب, مناقب, شان کس کس کو سناؤں, کیا انہیں سناؤں جنہیں اب قرآن کو سن کر سبحان اللہ کہہ رہے اور صبح صبح جناب اٹھ کر ریڈیو اور ریکارڈنگ سننی ہے اور صبح صبح اٹھ کر بدکارہ کنجری کے گیت سننے ہیں. اللہ میں تیرے کلام کے فضائل کے لوگوں کو سناؤں جنہوں نے بدکار ملنگ کو سننا برداشت کیا ہے, بدکارہ بیکار کنجری کو سننا برداشت کیا ہے, لیکن تیرے کلام کو انہیں رکھ دیا ہے. ظلم کی انتہا ہو چکی ہے کہ اسی کمرہ میں قرآن پاک موجود ہے, اسی مکان میں قرآن مجید موجود ہے, اسی دکان میں قرآن مجید موجود ہے, لیکن کلام نہیں ہے. جنہوں نے کلام اللہ سے اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کیا ہے ان کو جان یہ ملی ہے کہ چلتے پا چکے ہیں اللہ کی جنت اور بہشت میں ان کے قدموں کی آگ بوجھ لیتی ہے. جناب چلتے پا چکے ہیں, رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. جناب جنہوں نے کلام کو اپنے سینے سے لگایا ہے ان کو عزت ملی ہے. آج لوگ کہتے ہیں عزت چاہیے. میں نے کہا بھائی ڈیرہ غازی خان سے ایک ناچیز آ کر مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہے, اگر سمجھ میں آئے تو اس مشورہ کو قبول کرنا. یہ مشورہ یہ ہے بھائی, عزت چاہتے ہو تو عزت چودراہٹ میں نہیں ہے, عزت چاہتے ہو عزت چودراہٹ میں نہیں ہے, عزت چاہتے ہو
عزت جگیرداری میں نہیں ہے. عزت چاہتے ہو عزت ذمہ دار میں نہیں ہے. عزت چاہتے ہو عزت وزارت میں نہیں ہے. عزت چاہتے ہو عزت ممبری میں نہیں ہے. عزت چاہتے ہو عزت وزارت عظمیٰ میں نہیں ہے. عزت چاہتے ہو عزت ملک کی صدارت میں نہیں ہے. عزت چاہتے ہو عزت مالداری میں جگیرداری میں نہیں ہے. پھر سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی تم رات دن بیان کرتے ہو, صبح شام کے بے آرامی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دماغ میں کوئی نقص آ گیا ہو, یہ بات اپنی مرضی سے کہہ رہے ہو اور بھول کر کہہ رہے ہو. نہ میرے بھائی, میں سیدھا سرستا یہ بات عرض کر رہا ہوں, نہایت ہی سمجھداری کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں کہ کلام مقدس ایک ایسی کتاب ہے, ایک ایسی مبارک کلام ہے اللہ اللہ, جس کلام کے اللہ اللہ پڑھنے میں عزت ہے, جس کے نہ پڑھنے میں ذلت ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب. نعرہ تکبیر, یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے والے کو رنگ لگ جاتا ہے, دنیا میں رنگ لگ جاتا ہے, اور یہ وہ مقدس کلام ہے جس کے نہ پڑھنے والے کو رنگ لگ جاتا ہے, جس کی قیادت میں دنیا میں ذلت نصیب ہوتی ہے. اللہ عزت کیسے ملتی ہے؟ فرمایا لوگ عہدے تلاش کرتے ہیں, اس میں عزت تلاش کرتے ہیں, لیکن عہدہ مل جاتا ہے, آپ سے بڑے افسر سے ساری زندگی ڈرتے رہتے ہیں, اس کا ڈر رہتا ہے. لوگ وزارت تلاش کرتے ہیں, اس میں عزت تلاش کر رہے ہیں, لیکن وزارت مل چکی ہے, اب یہ خطرہ ہے کہ کس وقت یہ عزت چھینی جائے گی. اب صدارت مل چکی ہے, اب خطرہ یہ ہے کہ کس وقت اس سے ہٹایا جائے گا. جناب وزارت عظمیٰ مل چکی ہے, خطرہ یہ رہتا ہے کہ کس وقت یہ اس کے جناب عہدے سے دستبردار کر دیا جائے گا. یہ ایک عزت نہیں ہے بلکہ ساری زندگی کی ذلت اور پریشانی ہے. لوگوں کی خوشامد ہے, عوام الناس کی خوشامد ہے. آؤ عزت چاہتے ہو تو عزت قرآن میں ہے, جب تک زندہ رہو, جب تک زندہ رہو تو دنیا میں بھی عزت ہے, آخرت میں اللہ اللہ, اس دنیا سے چل جاؤ تو آخرت میں بھی عزت ملتا ہے. میرے خیال آپ کی توجہ نہیں ہے, میں آپ نے کرنی ہے بھائی. اللہ اللہ, زندہ رہے تو عزت, دنیا میں رہے تو عزت, دنیا سے چلا جائے تو عزت. کیسے عزت مل چکی ہے؟ اللہ اللہ, میں کیوں نہ کہوں کہ سینے منور ہندے قرآن دے انوار سنو, سینے منور ہندے قرآن دے انوار سنو, او کھٹ گئے دنیا دے وچ ہر آرزی کمکار سنو. مولانا منظور احمد صاحب, سینے منور ہندے قرآن دے انوار سنو, او کھٹ گئے دنیا دے وچ ہر آرزی کمکار سنو, او کھٹ گئے دنیا دے وچ ہر آرزی کمکار سنو. ہے سرگرو سرکار سنو, برسا ملا سلطان دا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. عزت کیسے ملی ہے جناب, عزت کیسے ملی ہے؟ عزت ایسے ملی ہے کہ دنیا میں بادشاہ آئے تو مقتدی بن کر آئے, جناب وزیر آئے مقتدی بن کر آئے, چیئرمین آئے مقتدی بن کر آئے, دنیا کا بڑا جگیردار آئے مقتدی بن کر آئے. لیکن یہ سب حاصل ہے, یہ شان حاصل ہے, یہ مقام حاصل ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے کو, قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے کو, کہ جب بھی جو آئے مقتدی بن کر آئے, اس کو دنیا میں عزت مل چکی ہے, امامت بھی مل چکی ہے, کتابت بھی مل چکی ہے, قیادت بھی مل چکی ہے. جناب کس وجہ سے ملی ہے؟ یہ قرآن کی ساتھ اس نے محبت کی ہے. دنیا میں بھی عزت, آخرت میں بھی عزت. کیسے عزت ہے؟ يقال لصاحب القرآن يوم القيامة, قیامت کا دن ہوگا
کہ دل میں قرآن ہو منہ میں گندی زبان ہو. اس نے تلاوت کر کے تلاوت کا وہ جو عزت کرنی تھی وہ عزت اس نے نہیں کی. اللہ اللہ قرآن پاک کی لاج اس نے نہیں رکھی. جناب دل میں قرآن ہو منہ پہ بالکل جھوٹی زبان ہو تو اس نے قرآن کی عزت نہیں کی. اللہ اللہ دل میں قرآن ہو چہرے پہ سنت رسول نہ ہو اس نے عزت نہیں کی. دل میں قرآن ہو اور بیٹھتا سارا دن پاشا مسجد میں ہو اس نے قرآن پاک کی عزت نہیں کی. میاں قرآن کی جس نے عزت کی ہے قرآن پاک کے بارے میں محبوب کبریا نے فرمایا بیان فرماتے ارشاد فرمایا وعمل بما فيه جس نے عمل بھی کیے نتیجہ کیا نکلا البس والده تاجا اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. کیسا تاج ہوگا احسن من ضوء الشمس احسن من ضوء الشمس سورج سے بھی زیادہ اچھی اور بہترین روشنی ہوئے گی. اور دیکھنے والے دیکھیں گے یہ کون آ رہا ہے. بحث میں چلنے والے کو دیکھ کر کہیں گے کوئی کہے گا یہ نبی آ رہا ہے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا. جواب ملے گا نہ یہ نبی ہے نہ یہ کوئی امام ہے بلکہ یہ تو وہاں پر قرآن بستی کے رہنے والا جوان ہے جس نے اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہے. آج رب نے اس کو اس کی بیوی کو تاج پہنا دیا ہے. ارے حفاظ دے ماں باپ کو حفاظ دے ماں باپ کو رب نے فرمائے تاج ہند. حفاظ دے ماں باپ کو رب نے فرمائے تاج ہند. رب افسان بخشنے جنت وچ میرا ہند رب افسان بخشنے جنت میرا رات ملے راج ہند رات ملے راج ہند. انعام ہے گلمان دا قرآن کی خدمت کرو کتنا پھر اچارا کرو قرآن کی خدمت کرو کتنا پھر اچارا کرو. رب دے فضل دی عزت رکھو لیکن غضب تم بھی ڈرو. رب دے فضل دی عزت رکھو لیکن غضب تم بھی ڈرو. مرحومتی کے ناموں کیوتا رکھو میزان دا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. فرمایا قوله تعالی یا ایھا الناس اے انسانو اللہ کیا حکم ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اللہ تیرے کلام کی کس زبان کی تلاوت کروں. اللہ اللہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ارشاد فرمایا وقوله تعالی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے یہ وہ مقدس کلام ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. توجہ کر دے بھائی سمجھ اللہ اکبر. اس قدر پیاری کلام عزت و عظمت والی کتاب جس کو اللہ نے دل کی ہر مرض کا دوا بنایا. سبحان اللہ. توجہ میرے بھائی
جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دل کی ہر مرض کا علاج بنایا ہے. ہم نے علاج تو سمجھا ہے لیکن الماری میں بند کر دیا. اللہ اللہ، حالانکہ حق یہ بنتا تھا کہ اس کتاب کی زیارت کرتے، اس کی تلاوت کرتے، کیونکہ جس کو بھی شان ملی ہے پیر امام قرآن کروں پہلت میں رب رحمان کروں. آج لوگ کہتے ہیں یہ پیروں کو نہیں مانتے. جناب ہم سچے پیروں کے غلام ہیں، ہم سچے پیروں کو ماننے والے ہیں جو قرآن پاک کے قاری ہوں، حدیث کے عامل ہوں، نبی کے غلام ہوں، ان کے اللہ اللہ ہم عزت و احترام کرتے ہیں. لیکن جو قرآن کی تلاوت نہ کریں، بے پاک عورتوں کو اپنے سامنے بٹھائیں، جناب ریچھ اور کتوں کی جناب اوپر جوا لگائیں، ایسے پیروں کو ہم پیر تو مانتے ہیں، پیر نہیں سمجھتے. ایسے پیروں کو ہم مٹھا تو سمجھتے ہیں لیکن پیر نہیں سمجھتے. ایسے پیروں کو ہم پیٹ کا پجاری تو مانتے ہیں، پیر نہیں مانتے. پیر کون ہے پیر امام قرآن کروں پہلت میں رب رحمان کروں ہے مامان ایمان کروں منظور ضرور حضور کروں قرآن والا سے رب راضی راضی اپنی سلطان جس سے. ومن عمل فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. جس نے آنکھ کھول کر کلام مقدس کی زیارت کی، جس نے اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کیا، کلام مقدس کی تلاوت کی، فرمایا قد جاءتكم بصائر من ربكم. تحقیق پہنچ چکی ہے وہ دلیل، وہ روشن دلیل جس نے سوچ کھول کر دیکھ لیا. فمن ابصر فلنفسه، اس نے اپنی جان کا پیدا کیا، اس نے اپنی جان کا پیدا کیا. ومن عمل فعليها، جو اس دنیا میں نبی نہ بنا یعنی قرآن کی زیارت سے محروم رہا، کلام اللہ کو سمجھنے سے محروم رہا، اس کا حال کیا ہوگا؟ وَمَنْ عَمِلَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ. میرے پیارے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے خود میں پوچھ لوں گا، آپ ان کے نگہبان نہیں ہے. آگے کئی قرآن پڑھ کے تر گئی، کئی قرآن پڑھ کے تر گئی، رحمتوں کی جھولی بھر گئی. کئی قرآن پڑھ کے تر گئی، رحمتوں کی جھولی بھر گئی. کئی لاکھ بازی ہر گئی، کھاتا پھرا ایمان دار. کئی قرآن پڑھ کے تر گئی، رحمتوں کی جھولی بھر گئی. کئی لاکھ بازی ہر گئی، گھاٹا پھرا اپنی جان دا، گھاٹا پھرا اپنی جان دا. فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه، من قرأ القرآن يتعقل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عدل ليس عليه لحم. کون ہے جو قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن پیدا نہیں ہوتا؟ وہ ہے يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ. بعض ایسے دل کو رنج لگ جاتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے، بعض ایسے دل کو رنج لگ جاتا ہے قرآن کی تلاوت کے نہ کرنے سے. اللہ اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من قرأ القرآن. قیامت کا دن ہوگا، ایک قرآن پاک کا قاری آئے گا، لیکن اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اللہ یا
यतअक्कल बिहिन्नास, उसने कुरान के नाम पे दुनिया में लोगों के जेबों की तरफ देखा है, उसने कुरान के नाम पे अपना पेशा बनाकर माल वसूल किया है, उसने कुरान के नाम पे लोगों को लूटने की कोशिश की है। यतअक्कल बिहिन्नास, मन कुरान, कुरान का पारी आएगा, यतअक्कल बिहिन्नास, जिसने जनाब माल को खाया कुरान के नाम पे, पेशा बनाया कुरान मजीद को फरोख्त करने की कोशिश की। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं बाद जालिम ऐसे हैं जिनको दुनिया में कुरान तो हिफ्ज़ हो जाता है, लेकिन वो अगर दुनिया में वसूल करना चाहते हैं आखिरत के लिए कुछ नहीं हो। वो कौन है? वो लोग हैं जो कहते हैं जनाब हमने सारी रात कुरान सुनाया है, अब हमारी हमारा हदिया हमें दे, हम कुरान सुनाया है हमने, तुम्हारे बाप के नौकर ले आओ। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसला होता है। ये जालिम अल्लाह बाप भी उनका मर चुका है और घर भी उनका खाली कर रहा है, खामद भी उसका बहुत हो चुका है, जनाब खाने मौलवी के घर के खाने भी उसके घर से जा रहे हैं। ये जालिम दुनिया का माल नहीं खा रहा बल्कि जहन्नम की आग के गाने खा रहा है। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नार। ये जहन्नम की आग के गाने इस दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। ये जुमेरात नहीं है, ये जनाब फिक्रात नहीं है, ये 40वां नहीं है, बल्कि ये सारे का सारा गरीब और मसाकीन यतीमों का हक है। उनसे ये झूठ बोलकर उन्हें ये अल्लाह किस्म के दिलासे देकर उन्हें ये लूटने की कोशिश कर रहा है। अब क्या दिन होगा यतअक्कल बिहिन्नास, खाना लोग से माल और हालात क्या है? इसके चेहरे के ऊपर गोश्त नहीं है, हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों का ढांचा है जो इसके सर के ऊपर है। एक तरफ वो है जिसके सर पे ताज पहनाया गया है, एक तरफ वो है जिसको मेराज कराया गया है, दूसरी तरफ वो है जिसके अल्लाह सर के ऊपर हड्डियों का ढांचा है। देखने वाले देख कर कहते हैं ये कौन जालिम है, नाइंसाफ है, किस जुर्म की सजा मिली है? जवाब मिलता है इसने कुरान के साथ बगावत की है। कुरान के साथ आप अपने गिरबान में, हम सब अपने गिरबान में झड़के, दावा क्या है, अमल क्या है? कुरान कहता है आप उनकी गुलामी करो, हम जनाब गुलामी करने से काफिर हैं। कुरान कहता है सूद न खाओ, हम सूद खाने में मजबूर हैं। कुरान कहता है हलाल की तलाश करो, हम हराम में जनाब इससे तरह मस्त हो चुके हैं। कहते हैं मौलवी साहब आपको क्या पता? कुरान कहता है अपने रसूल की फरमाबरदारी करो। कुरान कहता है दूसरे के हक को ना छीनो। कुरान मजीद का ऐलान है कि कम ना बोलो। कुरान पाक में अल्लाह की महबूब के फरमान में जिस कदर अहकामात बयान किए गए हैं, हमने कुरान को सच्चा मानकर फिर भी उसके अहकामात की बगावत की है। महबूब के फरमान को सच्चा मानकर फिर भी उसके अहकामात की तिलावत, अल्लाह उसके अहकामात के साथ बगावत की है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी मोहब्बत कुरान के साथ सिर्फ जब तक है, देर तक नहीं उतरी। वजह ये अगर देर तक उतर जाए तो बात बन जाए। क्या बात बनेगी? कि दुनिया में भी इज्जत मिल जाएगी, रुसवाई नहीं होगी, आखिरत में भी इज्जत मिल जाएगी। दुनिया में कैसे इज्जत मिलेगी? दुनिया में कैसे इज्जत मिलेगी? आखिरत में कैसे इज्जत मिलेगी? निहायत इख्तिसार के साथ अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे भाई आइए देखिए दुनिया में कैसे इज्जत मिलेगी। कि दुनिया में जब तक जिंदा रहेगा इसकी इज्जत होगी, आखिरत में भी इसकी इज्जत होगी। कि
قرآن کی ہے. قرآن ہے دستور ہے اللہ جو منظور ہے محفوظ کی نظر دل ہوتے مرحوم ہے مغفور ہے. اس تو تھیا جو دور ہے اس تو تھیا جو دور ہے باغی و حق سبحان اللہ باغی و حق سبحان اللہ. قرآن رفیق سفر ہے قرآن رفیق سفر ہے قرآن رفیق حشر ہے یہ بخش کتاب سامان دیتے. بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی محمد حنیف صاحب نے حکم دیا ہے کہ سریکی سنائیں. ہم نے سریکی بھی ان کے حکم کے مطابق سنا. توجہ کرنی ہے کہ قرآن رفیق سفر ہے قرآن رفیق سفر ہے قرآن رفیق حشر ہے یہ بخش کتاب سامان سے یہ بخش کتاب سامان سے. قرآن سوا بیکار ہے تو قرآن سوا بیکار ہے تو جیدہ بڑا زمیندار ہے تو قرآن سوا بیکار ہے تو جتنا بڑا عہدیدار ہے تو قرآن سوا جہنم کی بچھی دبا ہے قرآن سوا بیکار ہے تو بدعملہ بد کردار ہے تو قرآن سوا بیکار ہے تو نے تو قرآن کے ساتھ بغاوت کی ہے. قرآن بھی اسی کمرہ میں موجود ہے اشعار بھی اسی کمرہ میں چل رہا ہے قرآن بھی اسی کمرہ میں موجود ہے اسی مکان میں موجود ہے اسی دکان میں موجود ہے. بدماش کے جاتی باہر سے کہا بھی تو نے باہر قائم کر رکھا ہے تو نے تو قرآن کے ساتھ بغاوت کی ہے. میں کیوں نہ کہوں قرآن سوا بیکار ہے تو بدعملہ بد کردار ہے تو. یہ قرآن حکیم روحانی ہے یہ قرآن حکیم روحانی ہے. آنند لکھا بیمار کو یہ قرآن حکیم روحانی ہے. آنند لکھا بیمار کو شرک کے اندر گار ہے تو رسومات اندر تباہ کیسی نہیں تو آنند لکھو بیمار ہے تو بیمار ہے تو اندی حلایت نسخہ کامل اندی حلایت نسخہ کامل اے اللہ دا کلام سے قرآن پر کرنے کا عمل قرآن پر کرنے کا عمل ہر نیک عمل دا مٹھڑا پھل قرآن پر کرنے کا عمل ہر نیک عمل دا مٹھڑا پھل اتو بنا بوسی ادیا کل کوئی تو بنا بوسی ادیا کل نزدیک رشے تیری ساری منزل یار بہت سخت سنیدہ روز حشر بہت سخت سنیدہ روز حشر بہت سخت سنیدہ روز حشر جتا آدم بھی حیران سے کریم تو کیا سمجھے تھے ہم ضدی لوگ تھا کریم تو کیا سمجھے تھے ہم ضدی لوگ تھا نہیں عمل کرنا شوقی تھا تو کیا سمجھے تھے ہم ضدی بدعمل لوگ تھا نہیں حق سمجھا شوقی تھا ون عرض کرے سوں پیش خدا ون عرض کرے سوں پیش خدا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہمارے بزرگوں نے جناب قربانیاں دی ہے قرآن پاک کی تعلیم کے سیکھنے کے لیے. پاکستان بنائے قرآن کو سیکھیں گے حدیث کو سیکھیں گے عمل کریں گے لیکن آج ہم نے کیا مقصد سمجھا قرآن مجید کا یہی مقصد پاکستان کے بننے کے بعد یہی مقصد سمجھا. اللہ اللہ میں اپنی زبان میں
اپنی انداز میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، لیکن میں نے کہا بھائی یہ مطلب آج نہیں، یہ مطلب آج پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ملا بن تجھے بتا پاکستان لا الہ الا اللہ نہیں ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ ملا بن تجھے بتا پاکستان کا مطلب کیا؟ حاکم بن رشوت کھا پاکستان کا مطلب کیا؟ مکھن میں تمباکو کھا۔ ہم نے تو جناب اس کا مقصد نہیں سمجھا، گھر سے گھی اٹھا کر صاحب نے توبہ کیا اور گھر جاتے ہوئے تمباکو خرید کر جا رہے ہیں۔ اللہ، یہ ہمارا عقل کا قصور ہے، دماغ کا قصور ہے، بات کو نہیں سمجھا۔ حالانکہ مقصد تو تھا لا الہ الا اللہ، لیکن افیسر بن کر ہم نے رشوت کھائی، عالم بن کر ہم نے پیٹ کی پوجا کی ہے۔ مسلمان اس دنیا میں نجات ایک بات میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ اس پہ عمل ہی ہو، نجات ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کو زبان مل جائے گی، اعلان کرے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنِ وَيَقُولُ الْقُرْآنِ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ۔ قرآن کو زبان مل چکی ہے، اپنے ساتھ محبت کرنے والے کی سفارش کر رہا ہے۔ رب کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُ الْقُرْآنِ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ۔ اللہ آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، قرآن کیا وجہ ہے؟ اللہ اس نے اپنی نیند کو ترک کیا، آرام کو سکون کو چھوڑ کر میرے ساتھ محبت کی ہے، دنیا میں اس نے محبت کی ہے، آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آج سے اعلان ہوگا قرآن تیری سفارش تیری شفاعت منظور ہے، تو اعلان ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کتاب کو اتارنے والا بھی اللہ ہے، اس کو ذکر بھی اس نے بنایا ہے، جس نے اس ذکر کا انکار کیا اس کی حالت کیا بنے گی؟ فرمایا یہ کتاب ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن ہے إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ جس نے بھی اس ذکر کا انکار کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ جس نے اس ذکر کا انکار کیا اس کی دنیا کی معیشت تنگ ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، دنیا میں بھی رسوائی مل جائے گی جس نے قرآن کا انکار کیا۔ فیصلہ قرآن میں ہے أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ رب نے ذکر نازل فرمایا، یہ وہ ذکر ہے أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ذکر کا انکار کیا۔ اب حالت کیا بنی ہے؟ گھر بھی اپنا ہے لیکن بچے عزت نہیں کرتے، بیوی بھی اپنی ہے لیکن بات نہیں مانتی، معیشت ضنکا، جائیداد بھی موجود ہے لیکن رات کو نشے پر ڈولیے کھا کر آرام کر رہا ہے، نیند نہیں آتی، وجہ کیا ہے؟ معیشت ضنکا۔ اب یہ بات منہ سے نکالنے پہ مجبور ہو چکا ہے، ایسے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر تھا۔ معیشت ضنکا، دنیا میں پریشانی پریشانی ہے۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن جس نے دنیا میں اپنے آنکھوں سے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی اور اس کو نبینا کھڑا کیا جائے گا، یہ کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ اللہ دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری بینائی کہاں گئی؟ اللہ جواب ملے گا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا
نسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا اپنے محبوب کا غلام بنائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلائے، اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اولیاء کرام بزرگان دین تمام ائمہ دین کے ادب و احترام کرنے کی توفیق بخشے، جب تک زندگی بخشے، اسلام سے بخشے، جب خاتمہ ہو ایمان پہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.